بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الجلیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الجلیل عزت، شاندار، وقار اور عظمت والا، وہ جو عظیم مرتبے اور وقار میں سب سے بڑھ کر ہے، وہ ذات جو عظمت و جلال کی تمام صفات کا مالک اور سرچشمہ ہے، وہ جس کی عظمت اور شان بے شمار ہے، وہ ذات جس کی شان و شوکت پیدا ہونے والی عظیم چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ الجلیل وہ ہے جو اپنے حرف میں کامل ہے، سب سے بڑا وہ ہے جو اپنی ذات میں کامل ہے، جبکہ اعلیٰ وہ ہے جو دونوں میں کامل ہے۔ اللہ بے مثال ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ ہی اس میں جو وہ کرتا ہے۔ وہ بلند و بالا ہے، تمام خوبصورتی، کمال، عظمت اور شان و شوکت اس کے نور کی جھلک اور اس کی عظمت کے اثار ہیں۔ الجلیل جلال سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بہت بڑی قدرت اور مرتبے والا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی قدرت اور مرتبے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جلال ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی عظمت اتنی ہے کہ ساری عظمتیں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں، اس قدر بلند ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال سے ہی کائنات اپنے اپنے کام سر انجام دے رہی ہے۔ عظمت ایک ایسی صفت ہے جس کو صرف اللہ ہی حاصل کر سکتا ہے۔ شاندار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دیگر تمام صفات کے ساتھ مکمل علم، طاقت، حاکمیت، دولت اور غلبہ ہے۔ اس کی شان بے مثال اور بے حساب ہے، یہ ماضی، حال یا مستقبل کی کسی بھی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھو گے، لیکن پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو تم مجھے دیکھو گے۔ پھر جب اس کا رب پہاڑ پہ ظاہر ہوا تو اس نے اسے برابر کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو کہا کہ تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی ہے اور میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اللہ کو دیکھنے کے لیے کہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی بجائے اس نے ایک قریبی پہاڑ پر اپنی موجودگی ظاہر کی۔ اس کے بعد اس پہاڑ کا خاتمہ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کو ہموار یا چپٹا کر دیا گیا تھا، یعنی یہ ایک چپٹی زمین یا چھوٹی پہاڑی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسی وقفے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی موجودگی کے بالکل قریب پہنچ کر بے ہوش ہو گئے۔ اس قصے کا نام الجلیل سے جو ربط ہے وہ اللہ کا حسن اور عظمت ہے، نظر سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ سورۃ الرحمن میں انسان کی تخلیق، انسان کو سکھانے، اجسام کی توازن، نباتات، حیوانات، جنات، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، سمندر، بحری جہاز وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے رب کی عظمت اور عزت والی ذات باقی رہنے والی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات الجلیل کے لانے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عظمت و بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ایسے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں۔ جامع الترمذی 2390۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت کے اہم موضوع کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ انسانیت میں بھلائی کی تلاش کو کبھی نہ روکیں، اپنے ساتھی سے بغیر کسی فائدے کے محبت کریں، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور ہمیں کرنے کا اجر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر بامی محبت رکھتے ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں پناہ دوں گا جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم 2566۔
اللہ کا بندہ اس صفت کے الہام سے جو حصہ حاصل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورتی سے آراستہ کرتا ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اسی نے اسے حسن کی نعمتوں سے نوازا ہے، خواہ وہ کسی ظاہری شکل کا حسن ہو یا منظر کا۔ روح کی باطنی خوبصورتی یقیناً جسم کی خوبصورتی سے بلند اور عظیم ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیرے رب کی ذات ہمیشہ رہے گی جو جلال اور عزت کا مالک ہے، اور یہ بھی تمہارے رب کا نام بابرکت ہے جو جلال اور عزت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا علم ہونے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، اسے اس ناموں کے ساتھ پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے، تو بابرکت اور بلند ہے۔ اے عظمت و جلال کے مالک یعنی خداوند، تو ہی امن اور سلامتی کا سرچشمہ ہے اور تمام سلامتی تیری طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی عزت کرو تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے، یعنی اس کی اطاعت کر کے اس کی تسبیح کرو اور اس کی نافرمانی سے دور رہو اور اس کا قرب تلاش کرو۔